ولو أمن وغمن شيئا جلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد ببلاغتك يا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم تصدق کے چہار دے معصومین برکت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے اس مقصد کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خالق کونین الہ العالمین خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں. حالانکہ 1400 سال ہو گئے کربلا نے ہم پہ رنگ جو چڑھانا چاہ ابھی تک ہم اپنے اوپر چڑھا نہ سکے. احسان فرما جو کربلا چاہتی ہے ہمیں ویسا باکردار اعلیٰ گفتار والا محب آل محمد بنا. خالق کونین الہ العالمین ہمارے وہ گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے. خالق کونین آل محمد کے صدقہ ہر دور میں ہر ذی روح اپنے امام کا صدقہ کھاتا ہے. ہم اپنے امام کا صدقہ کھاتے ہیں. ان مقدس ہستیوں کا صدقہ ہمیں لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حالانکہ کونین ہم دنیا میں آئے ہمیں مقصد تخلیق عطا کیا گیا، ہم سمجھ نہ سکے، بھٹک گئے، بھول گئے مقصد تخلیق سمجھنے اور دنیا میں آ کے مقصد تخلیق کو حق ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ العالمین بڑی چھوٹی سی زندگی ہے، 30 40 50 60 70 80 سال. یہ کوئی اتنی بڑی زندگی نہیں ہے. ہم سب کے ہاتھ بلند ہیں تیری بارگاہ میں ان مقدس ہستیوں کا صدقہ جن کے وسیلے سے تیری دعا رد نہیں ہوتی. ان ہستیوں کا صدقہ ہم تو کہتے ہیں میرا مولا میرا مولا میرا مولا، مرنے سے پہلے ایک دفعہ وہ بھی کہہ دے میرا نوکر میرا ناصر میرا. ہم سب کے ورثہ جو دنیا سے جا چکے ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام بشو. حالانکہ کونین ہمارے شمار بھی امام کے جانشاران میں فرما، لفظی نہیں زبانی کلامی نہیں عملی جانشاران میں فرما. بہت بڑی دعا کرنے لگا ہوں. خالق کونین تیری طرف سے 2 قوتیں ہماری دنیا میں آتے ہی ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. جب ہم بچے ہوتے ہیں تب ضمیر کی حکومت قائم ہوتی ہے، جب بڑے ہوتے ہیں پھر نفس کی حکومت بن جاتی ہے. ہمارے جسموں پہ بڑے ہو کر نفس کی نہیں ضمیر کی حکومت کو قائم کرنا. اٹھے بھی مولا کے لیے، بیٹھے بھی مولا کے لیے، سوئے بھی مولا کے لیے، کام بھی مولا کے لیے، نوکریاں بھی مولا کے لیے. ہمارا ہر عمل تیری حجت کے لیے ہو کیونکہ تیری حجت راضی، تیرا امام بھی راضی، تیرا محبوب بھی راضی اور تو بھی راضی. خدا نہ خواستہ تیری حجت ناراض، اللہ سے لے کر سب ناراض. احسان فرما، شفقت فرما، عنایت فرما، کرم فرما. بڑے کمزور سے لوگ ہیں، نہ ہم تیرا عذاب سہ سکتے ہیں نہ ہی آل محمد کی دوری سہ سکتے ہیں. ہم پہ کریمی فرما، جیسا وہ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بنا. حالانکہ کونین ہمیں وہ طاقت عطا فرما تاکہ ہم زمانے کے امام کا استقبال کر سکیں. الہ العالمین ہمیں ایک دوسرے کے عیب دیکھنے کی بجائے، ایک دوسرے کی غلطیاں دیکھنے کی بجائے، ایک دوسرے پہ انگلی اٹھانے کی بجائے اپنی ذات کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ تعالی الفرج شریف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، یا وارث خون امیر قاسم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا الانبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت الدارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، ابو الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، مظہر الایمان، کامل الکفر والطغیان، نافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب الاسر والامر زمان. درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.
وأمهات الطيبين الطاهرين صلوات الله سلام الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من يوم الأزل إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ليتني كنت معكم فافوز فوزا عظیما. اپنی زبانوں کو ایک دفعہ پھر معطل کرو پاک درود کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا اجل فرج آل محمد ضرور پڑھا کرو. یہ اجل فرج ہم ضرور پڑھا کرو. یہ آپ کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے ہدیۃ الشیعہ. معصوم کا فرمان واضح طور پر درج ہے. بادشاہ فرماتے ہیں جو آخری دور میں، یعنی ہمارے آخری فرزند کے دور میں جو بھی ان کی ریت ہوگی، اگر وہ اتنا درود پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا وعجل فرج آل محمد، فرمایا خداوند عالم اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک امام کو دیکھ نہ لے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بلکہ بڑے سرکار کی بارگاہ میں اللہم صلی علی محمد حوالیان حیدر قرار عزاداران امام مظلوم. خداوند عالم کے ہم پہ بڑے احسانات ہیں. دیکھنا آپ نے میری طرف ہے، بہت زیادہ وقت آپ کا میں نہیں لوں گا، لیکن چونکہ جس مقصد کے لیے ذکر کا انعقاد کیا گیا وہ مقصد آپ تک پہنچنا ضروری ہے. خداوند عالم مالک الملک خالق کائنات الہ العالمین نے روئے زمین پر مخلوق کو خلق فرمایا. مخلوق کو تب سے خلق فرمایا جب سے کائنات کو خلق فرمایا. جناب آدم علیہ السلام یہ پہلی مخلوق نہیں. امیر المومنین علی پاک سے پوچھا گیا تھا آدم سے پہلے بھی کوئی تھا؟ سرکار نے فرمایا ہاں ایک اور آدم تھا. یا علی ان سے پہلے فرمایا ایک اور آدم تھا. سرکار ان سے پہلے فرمایا ان سے پہلے بھی کوئی ایک اور آدم تھا. آج تو سائنس ثابت کر چکی ہے یہ جو ڈائناسور ہیں ان کی عمریں تو لاکھوں سال پہ محیط ہیں. اس کا مطلب کوئی اور تھے تو یہ مخلوق تھی. مختصر آپ کی خدمت میں گزارش کروں، جب سے خداوند عالم نے مخلوق کو خلق فرمایا مخلوق کے سلسلہ ہدایت کو جاری فرمایا. خداوند عالم نے، چلو ہم اسی آدم کو لیتے ہیں جو یقیناً ہمیں بچپن سے سنایا بتایا سمجھایا گیا. جناب آدم آئے، مٹی کا پتلے تھے، روح پھونکی گئی، آنکھیں کھلی، دیکھا چند انوار کی زیارت ہوئی. جبرائیل سے پوچھا یہ نور کس کے ہے؟ جبرائیل نے تعارف کرایا یہ محمد کا نور، یہ علی کا نور، یہ سیدہ کا نور، یہ حسن کا نور، یہ حسین کا نور. جبرائیل سے حیران ہو کے جناب آدم پوچھتے ہیں تو نے کہا تھا میں پہلی مخلوق ہوں، کیا میرے سے پہلے بھی کوئی تھا؟ بھائی کیا بات ہے، بڑی خوبصورت گفتگو ہوتی رہی. اسی طرح خداوند عالم کا میں اسی پہ اگر بات کروں گا وہ انوار کی کیفیت کیا تھی، جبرائیل نے ایک ایک نور کا تعارف کیسے کرایا. بات بڑی طویل چلی جانی ہے، بس ایک صرف یہاں جملہ عرض کر کے آگے چلتا ہوں. ان 14 نوروں میں ایک نور ایسا تھا جو سینٹر میں تھا، عین مرکز میں تھا. جبرائیل سے پوچھا یہ مرکز میں، یہ درمیان میں یہ نور کون ہے جن کے گرد یہ سارے نور ہیں؟ فرمایا یہ ان سب کا منتقم ہے، یہ قائم آل محمد کا نور ہے. پھر ان کی تعریف بتائی جبرائیل نے، یہ کون ہستی ہیں، یہ کب آئیں گے، یہ کیا ہوگا، وہ سارا بتایا. لو جی امر ہوا خدا بند عالم کا، جو میں کہہ رہا ہوں یہ کرو. کیا حکم تھا؟ جھکو. سارے جھکے پر ایک نہ جھکا. جو جھکے وہ آدھا بن گئے، جو نہ جھکا وہ بیکار اور ابلیس بن گئے. اس نے کہا خدا بند عالم میں تیری ہر بات کو مانتا ہوں، میں نے کائنات کے چپے چپے سجدے کیے. ذرا بات کو محسوس کرنا اور غور فرمانا. بڑا کمال جملہ دینے لگا ہوں. کہا خدا بند عالم میں نے تیری پوری کائنات میں چپے 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 پہ سجدے کیے، کونے کونے پہ سجدے کیے. خدا بند عالم میں تجھے مان رہا ہوں. کہا تو مجھے مان رہے پر میں یہ نہیں چاہتا کہ تو مجھے ہی مانتے ہوئے مر جا. میری مانے گا تو مجھے مانے گا، اگر میری نہ مانی پھر مجھے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں. میری مان، میں تجھے کہہ رہا ہوں یہ کر. آگے سے کہتے میں نے تو نہیں کرنا. کہا پھر نکل جا. کہا نکل جاؤں؟ ایسے تو نہیں جاؤں گا. اتنا عرصہ عبادت کی اس کا صلہ نہیں دے گا. غور فرمائیے گا، اتنا عرصہ عبادت کی اس کا صلہ نہیں دے گا. کہا ٹھیک ہے صلہ دیتا ہوں، وقت معلوم تک کہ تجھے مہلت دیتا ہوں. کہا کرے گا کیا؟ راستے میں بیٹھوں گا، پھٹکاؤں گا، ہٹاؤں گا. اچھا میں اللہ تجھے کہہ رہا ہوں جا، تیرا جتنا دل چاہے تو پھٹکا، پر میرے والے تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے. آج بھی زمین پہ وہی اللہ والا ہے جو شیطان کے ہاتھ نہیں آتا.
پتہ نہیں میں کچھ کہہ گیا آپ کی خدمت میں، آپ نے کس طرح اس جملے پہ غور فرمایا. آج بھی وہ اللہ والے ہیں جو شیطان کے ہاتھ نہیں مارتے، ورنہ ہر بندہ اس کے نرغے میں پھنسا ہے. لو جی، خدا نے اس کو مہلت دے دی، جا وقت معلوم. وقت معلوم سے مراد ایسا وقت کہ جس کے بارے میں پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے، رسول کو پتہ ہے، یا رسول کی آل کو پتہ ہے. وقت معلوم. آپ کے معصوم سے پوچھا کیا تھا سرکار وہ وقت معلوم کیا ہے؟ جب تک کہ ابلیس کو مہلت دی، فرمایا مہدی کا ظہور، وہ ہے وقت معلوم. بس اس وقت تک اس کو مہلت ہے جتنا یہ بھٹکا سکتا ہے بھٹکائے. مہربانی یا علی یا علی. اللہ کرے جو علی علی کہتی ہے زبان، اللہ کرے وہ کبھی کسی کا گلہ نہ کرے، کبھی کسی کی غیبت نہ کرے، کبھی کسی کو گندا نہ کہے، کبھی کسی کو برا بھلا نہ کہے، کبھی کسی کے بارے میں بری باتیں نہ کرے. اللہ کرے وہی زبان ہی سجدی ہے علی علی کہنے کے لیے جو صرف علی علی ہی کہے، یا قرآن پڑھے یا درود پڑھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیونکہ خدا خود عالم کا یہ خوبصورت عطیہ ہے، پوچھو ان سے جو بول نہیں سکتے. یاد ہے مجھے آج بھی، میں لندن ایلیویٹ ٹی وی پہ بیٹھا ہوں، پروگرام چل رہے ہیں، لائیو براڈ کاسٹنگ چل رہی ہے. کسی نے پوچھا کیا اللہ ہم سے راضی ہے، کیا اللہ کا رسول راضی ہے، کیا آل محمد راضی ہے؟ میں نے کہا جی بالکل راضی ہے، لیکن ذرا وہ چاہتے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے بس، جیسے وہ راضی ہے. اگر راضی نہ ہوتے آپ کو کلمہ علی ولی اللہ نصیب نہ ہوتا. اگر وہ راضی نہ ہوتے آپ کو نماز نصیب نہ ہوتا. اگر وہ راضی نہ ہوتے حسین کی مجلس میں آنا نصیب نہ ہوتا. اگر وہ راضی نہ ہوتے ماتمی حلقے میں آپ کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھے. اگر وہ راضی نہ ہوتے حسین کا لنگر کا لقمہ آپ کے شکم کے نصیب میں نہ ہوتا. کہنے کہ پھر بھی کیوں بتائیں نا، ہمیں تو لگتا ہے پتہ نہیں راضی ہے نہیں. میں نے کہا اس کا بہترین طریقہ ہے جا ہاسپٹل، وہاں ایک ایک مریض کو دیکھ. کوئی دل کا مریض، کوئی جگر کا مریض، کوئی آنکھ کا مریض، کوئی کان کا مریض، کوئی پاؤں کا مسئلہ، کسی کو کیا مسئلہ. ایک ایک مریض کو ایک ایک وارڈ پھر، جب پھر لے باہر نکلے گا پھر تو کہے گا باقی وہ مجھ سے راضی ہے. اگر پھر بھی یقین نہ ہے، میں نے کہا اس کا دوسرا آپشن بھی ہے، قبرستان جا، ایک ایک کتبہ پڑھ. کوئی 10 سال کا، کوئی 20 سال کا، کوئی 30 سال کا، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال، کوئی 70 سال، کوئی 80 سال، کتنے پڑے ہوئے ہیں. پھر جب ان کو دیکھ کتبے پڑھ پھر اپنے آپ پہ غور کرنا وہ کتنا راضی ہے. غور فرمایا جی. ہم تھوڑا سا ناشکری کے معاملے میں جو آ جاتے ہیں، یقین جانیے ہماری زبانیں پاکیزہ ہیں. کیوں؟ علی علی کرتی ہے. ہمیں علی علی کرنا، حسین حسین کرنا نصیب ہے، شکر ہے ان مقدس ہستیوں کا جنہوں نے ہمیں اپنی محبت کے قابل بنایا. پھر حق بھی تو بنتا ہے محبت کی لاج تو رکھی جائے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، ہم سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرج علی محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا، کہا میں راستے میں بیٹھوں گا کہ بیٹھ، مگر میرے والے تیرے ہاتھ نہیں آئے. اللہ والوں کی خوبی ہوتی ہے، اللہ والے آسمان سے نہیں اترتے، زمین میں رہ کے اپنا مقصد تخلیق سمجھتے نہیں عرض کر پائے. یقیناً کسی نہ کسی حوالے سے کاروباری سلسلے میں منسلک ہیں آپ لوگ. مولا امام زمانہ کے صدقے خدا بند عالم آپ کو بہت دے، مگر آپ کے لیے نہیں، آل محمد کے پاک فرزند کے ظہور کی راہ ہموار کرتا ہے. بھئی ہم نے کیا اپنے لیے کوٹھیاں 10 کوٹھیاں 20 کوٹھیاں 50 یہ وہ بنا کے کیا کر جانا ہے. بلکہ میں آج کل شیخ صاحب میں ایک جملہ کہتا پھر رہا ہوں ممبر پہ، شکر ہے اس ذات کا مجھے جگہ جگہ بھیجتی ہے. جملہ ایک کہتا پھر رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں وصیت نامہ لکھو. زندگی میں لکھو، جو وصیت نامہ لکھو اپنی پاکٹ میں رکھو. نماز صبح، نماز ظہر، نماز مغربین، ہر نماز کے بعد دعائیں پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کا لکھا وصیت نامہ پڑھو. جب غور کرو گے نظر آئے گا یہ جائیداد اس بیٹے کے نام، یہ مال اس بیٹی کے نام، یہ جائیداد اس بیٹے کے نام، یہ چیز اس بیٹی کے نام. روزانہ پڑھتے پڑھتے تو کسی دن تو خیال آئے گا سب کچھ تو دے کے جا رہا ہوں، میرے لیے کیا بچا؟ جتنا کمایا تھا سب کچھ تو میں دے کے جا رہا ہوں، میرے لیے کیا بچا ہے؟ جب یقین ہو جائے نا میرے لیے کچھ نہیں بچا، پھر سید کا جملہ یاد رکھنا، میرے لیے جو بچا ہے وہ میرا مولا بچا ہے، اور میرے لیے کچھ بھی نہیں بچا، میرا مولا بچا ہے. کچھ نہیں ہوتا. وصیت نامہ لکھنے میں کون سی حرج ہے؟ ہاں لکھو اپنی زندگیوں میں.
ورنہ نہیں، مومن مرتا نہیں، مومن منتقل ہوتا ہے. مرتے وہ ہیں جن کا وارث نہ ہو. ہم تو وارث نہ دے. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ذہن نشین کر کے اس پہ غور کر کے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کرتا ہے. ہماری مجالس کا کیا مقصد ہے؟ ثواب. شیخ لیاقت صاحب کے ساتھ پاس ہم آئے اس لیے آج ہم شیخ صاحب کے گھر گئے، کل کو شیخ صاحب ہمارے گھر آئیں گے. نو، اپنی عبادت کی توہین نہ کرو. عبادت کی توہین ہے دکھاوے والی عبادت. میں آج گیا کل کو یہ میرے گھر آئیں گے، یہ توہین ہے عبادت کی. نہیں، مولا کے لیے آئے ہو، یہی ہے. ثواب کے لیے آئے ہو، نہیں، یہ بھی عبادت کی توہین ہے. غلاموں والی عبادت ہے یہ، لالچ والی عبادت. یا علی پاک فرماتے ہیں غلام جہاں لالچ آ جائے وہ غلاموں والی عبادت ہے. اور خالص عبادت کیا ہے؟ فرمایا اس کو لائے کی عبادت سمجھ کے عبادت ہے. ابھی تک ذہن کی گوشوں میں کہیں نہ کہیں موجود ہے، جائیں گے آل محمد ثواب عطا کر دیں گے، جائیں گے آل محمد جنت کنفرم کر دیں گے. اور نہیں یار، ہم مومنوں کی منزل جنت نہیں، مولا ہے. اگر جنت کی منزل ہوتی اختر چنیوٹی یہ نہ کہہ جاتا اختر در بطول سے ادنا سی شاہنما کم ظرف نے خواہش جنت فضول کی. اگر جنت کی منزل ہوتی اختر یہ شعر نہ کہہ جاتا. بڑا شعر کہہ جائے، کیا خوبصورت کمال بات کر. اور یہی ہمارا نعرہ ہے ہماری درسگاہ سے درس لیا جاتا ہے نا. تو بات کہیں دور نہ چلی جائے، توجہ رکھیے گا. میں بیٹھوں گا، اگر طبیعتیں گھبرا گئی ہیں تو رخ بدل لیتا ہوں. ماشاء اللہ، توجہ کیجیے گا، میں مہربانی بہت شکریہ. لو جی، کب بیٹھوں گا راستے پر ضرور بیٹھنا، مگر میرے والے تیرے ہاتھ نہیں آئے. اچھا، اللہ والوں کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے. ذہن نشین کیجیے گا. پہلی بات وہ میری ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ والا بھی اوپر سے نہیں آتا. یہ زمین پہ رہتے ہوئے لوگ اللہ والے بنتے ہیں. ان کا مزاج ذرا چینج ہوتا ہے. بلا کیا؟ سب سے پہلے وہ عبادات شکر کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں، احسان نہیں لگاتے. میں نے نماز پڑھی، صبح کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، زندگی میں نمازیں پڑھی، میں نے حج کیا، میں نے عزاداری کی، میں نے لنگر کھایا، میں نے لنگر کھلایا، میں نے امام بارگاہ بنائی، میں نے یہ کیا. احسان نہیں کرتے، اس کا احسان سمجھ کے کرتے. اس نے مجھ جیسے کو اس قابل بنایا کہ اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل بنایا. ورنہ میں کہاں، ورنہ وہ کہاں. دیکھو یہ بڑا ضروری ہے. اگر مقصد تخلیق ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم یقین جانیے ہم بڑے پیچھے رہ جائیں. میں اس کی ایک بات کر رہا تھا، ہماری تقریر کرو کہیں تھوڑا سا بڑھ گیا تو جی میں اس کی بات کرتا ہوں. یہ تصویر یقیناً شاہنوی سے ہی آتی ہے، ماشاء اللہ مرکز ہے. آپ دیکھیں یہ تصویر میں نے خریدی، میں ایک عام سا بندہ ہوں، میں نے مارکیٹ سے خریدی. جب میں نے خریدی یہ بڑی پیاری پیاری پیکنگ تھی، بڑا پیارا سارا سلسلہ تھا. لیکن جو ہی میں نے ہاتھوں میں اس کو گھمانا شروع کیا، اس کے اندر نوکیں تھیں جس سے میرا ہاتھ زخمی ہو گیا. فرض کرو ہاتھ زخمی ہو گیا. کوئی دانہ کیسا تھا، کوئی کیسا تھا. میں نے تصویر کو کچھ نہیں کہا، میں نے بنانے والے کو کہا. بڑا افسوس ہے، تو مرضی ہے آپ کی. میں نے تصویر کو کچھ نہیں کہا. تصویر کا قصور ہی نہیں، قصور بنانے والے کا. خدا کی قسم ہم ایک چھوٹی سی دنیا میں رہتے ہیں. ہمیں دیکھ کے کہیں ملائکہ یہ نہ کہیں تیری تخلیق کیسی تھی. اللہ اکبر. آپ یقین جانیے کہیں ملائکہ یہ نہ کہیں خدا بندیانت تو نے پیدا کیا تھا تو کیوں کیا تھا، یہ آ کے دنیا میں کیا کرتے رہے. اور بعد میں پھر یہ سرکار انبیاء کو سفارشی بنا کے سفارش میں پڑے رہے. سرکار ہے نا شفیع المذنبین، شفاعت فرمائیں گے نا. کسی چیز پہ ہم آج کھڑے ہیں کہ سرکار شفاعت فرمائیں گے. آپ نے بے شک کا سر ہلایا. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، پھر ایک چھوٹا سا واقعہ کیا ہوگا. واجب الاحترام قابل قدر میرے بھائی صاحب تشریف فرمائیں، برادر محترم بھائی صاحب تشریف فرمائیں. دونوں نے اپنے بچے کو یہ سامنے والے اسکول داخل کرایا. دونوں کی کوشش تھی میں اپنے بچے پہ انویسٹ کروں، پڑھاؤں، محنت کراؤں، بچہ پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنے. ان کا بچہ پڑھ لکھ کے ماشاءاللہ ٹاپ کرنے لگا. ان کا بچہ فیل ہو گیا. ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس گئے، سر جی پلیز بچہ پاس کر دو. میرا ایک نام ہے علاقے میں، برادری میں، بچہ فیل ہو، کیا کہیں گے فلاں کا بچہ فیل ہو گیا، مہربانی کیجیے میرا بچہ پاس کر دیجیے. پرنسپل صاحب نے کہا تیری وجہ سے میں بچہ پاس کرتا ہوں پر پاس ہونے کے قابل نہیں تھی. لو جی کر دیا. چھوٹی سی مثال تھی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. جناب علی کا بچہ ٹاپ کر گیا. جناب علی جہاں بھی بیٹھتے کہتے واہ جی واہ، میرا بیٹا تو دیکھو کتنا لائق ہے، کتنا باکمال ہے، کتنا اعلیٰ ہے. بس میں نے اتنی سی مثال دینی تھی، اسی کے ذریعے محشر کا دن محمد کا پاک تشریف لانا کہیں یہ نہ ہو تیرا میرا نبی اللہ سے کہتا پھر ان کی سفارش کرتا ہوں، ان کو پاس کر دے، ان کو پاس کر دے، ان کو پاس کر دے. یہ محمد کا
یہ نہیں ہونا چاہیے. سرکار سارے نبیوں کو کہے آدم کی رعیت، نوح کی رعیت، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا کی رعیت. تمہارے بھی لوگ اچھے تھے پر میرے والوں کا مقابلہ نہیں. اس لیے ساروں نے مانا تھا اپنے اپنے نبی کو دیکھ کر. میرے عاشقوں نے مجھے بغیر دیکھے مانا. آؤ میں تمہیں اپنے اعلیٰ لوگ دکھاؤں. حق تو یہی بنتے ہیں نا کہ سرکار کو سفارشی بنایا پھرے کہ جی ہیں شفیع المذنبین. ہم نے لفظ شفیع المذنبین کا مس یوز کر دیں کہ سرکار ہیں شفاعت کر دیں گے. کوئی دنیا موت کرتے رہو، کوئی بات نہیں، یہ کرتے رہو، کچھ نہیں ہوتا، سرکار سفارش فرما دیں. نہ، ایک مومن کا کام یہ نہیں، ایک عاشق آل محمد کا کام یہ نہیں. ہاں دوسروں کی بات ہم کرتے نہیں ہیں، دشمنان آل محمد کی بات ہم کرتے نہیں ہیں. آل محمد کے جانے والوں کا معیار تو وہ فرق ہونا چاہیے. معذرت کے ساتھ شیخ لیا کے ساتھ ذرا میری طرف دیکھیے گا. معذرت کے ساتھ آج ہم دنیا کو کہتے پھر رہے میرا علی یہ، میرا علی یہ، میرا علی یہ، میرا علی یہ ہمارا کمزور کردار ہے. ہمارا کردار اتنا کمال پہ پہنچ جاتا دنیا دیکھ کے کہتی ہے اگر یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا. باتیں زمین پہ تو نہیں جا رہی، بلے پڑ رہی ہیں. بہت شکریہ، شکر گزار میں تو شکر ممنون. بس غور فرماتے رہیے، میں نتیجے کی طرف لاتا ہوں. چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. خدا نے بات میں تمہیدی جہاں سے شروع کی وہ مکمل کر. جا بیٹھ، میرے والے تیرے ہاتھ نہیں آئے. اور واقعی ایسا ہوا، اس والے اس کے ہاتھ نہیں آئے. یہ بیٹھا علی کی محبت کے راستے میں، بڑے بڑے اس کے ہاتھ آ گئے، مگر سچے جو اس والے تھے وہ ہاتھ نہیں آئے. سلمان اس کے ہاتھ نہیں آیا، محسم اس کے ہاتھ نہیں آیا. ہم جیسے دور کا کوئی محسم ہوتا، یعنی ہم میں سے کوئی نعوذ باللہ، وہ تو سرکار کی کیا بات ہے، ہم میں سے کوئی محسم ہوتا نا، اور یہ علی فرما دیتے محسم میری محبت یہ درخت تیری پھانسی. ہم نے تو کہا تھا مولا سوری میں مرنا نہیں چاہتا، مولا میں منت مانتا ہوں، پلیز مولا مجھے نہ ماریے، مولا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، مولا اس طرح نہ کریں، مولا میں چڑھاوا چڑھاؤں گا، مولا میں بہت کچھ دوں گا، مولا ایسا نہ کیجیے. ہم مجھ جیسا بھی ہوتا یقیناً اس معیار پہ ہوتا. سلام ہے میں سمجھ تمام کو کہتا مرنے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ادھر بھی علی ہے ادھر بھی علی ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، کیا بات ہے. جو اس کے ہاتھ نہیں آئے اسے شیعہ کہتے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں پورے خمسے کا نچوڑ پیش کرتے ہیں، ورنہ اسی پہ بات چلتی، بات کہاں سے کہاں چلی جاتی. جو اس کے ہاتھ نہیں آئے اسے شیعہ کہتے ہیں. آپ کہیں شاہ جی ہم تو ماں کی شکموں سے، ماں کے شکم سے باہر آنے کے بعد ہم تو اپنے آپ کو شیعہ سمجھ رہے ہیں. آپ کہہ رہے جو اس کے ہاتھ نہ آئے، ہاں جو اس کے ہاتھ نہ آئے اسے شیعہ کہتے ہیں. کیوں؟ یہ بھرپور کوشش کرتا ہے، حملے ضرور کرتا ہے، مگر شیعہ کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے. ہیں صحیح ہم پر محب ہے، شیعہ نہیں ہے، لیکن ہمیں شیعہ بننا ہے، شیعہ مرنا ہے، محب نہیں مرنا. میں اگلی بات چلانے سے پہلے میں تھوڑی سی بات کرنے لگا ہوں، پھر دیکھتے ہیں اس بات کو کب تک آپ یاد رکھتے ہیں. کوشش کیجیے گا، بلائیے گا نہیں. قسم اس مقدس ذکر کی 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا محمد، سرکار سے پوچھا گیا تھا، آپ کا بڑا طویل واقعہ ہوا، سرکار محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ فرمایا ہاں بڑا فرق ہے. محب وہ ہوتے ہیں جو ہم سے محبت کرتا ہے، شیعہ وہ ہوتے ہیں جسے ہم پیار کرتے ہیں. بہت شکریہ حضور. محب وہ ہوتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں، شیعہ وہ ہوتے ہیں جسے ہم محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. شیعہ اس کے ہاتھ نہیں آتے. لو جی ایک چھوٹے سے ایک دور کے چھوٹے سے کردار کو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. ظاہری چھوٹا کردار ہے مگر ہے بہت بڑا کردار. یہ اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو سنانے لگا. تاریخ میں ایک شیعہ کا واقعہ لکھا ہے مستور خاتون لیڈی، نام ہے حبابہ والدیہ. دیکھو آپ کا یہاں سے مجلس سن کے شیخ صاحب کا شکریہ ادا کر کے سرکار کا صدقہ کھا کے چلے جانا کمال نہیں، یہاں سے مزاج کا بدل کے اٹھنا کمال ہے.
اور ہم جیسے ممبر پہ آنے والوں کی ڈیوٹی یہی ہے کہ ہم آپ کے اندر سویا ہوا اور جگائیں. آپ یقین کریں مولا گواہ ہے، اگر ہم سرکار کے مطابق نہ بن پائے، اسی طرح بس ذکر سنتے کرتے نمازیں پڑھتے پڑھاتے دنیا سے چلے گئے، اگر اثر نہ لے سکے ہمارا کوئی بھی نہیں. میں نے کہا نا جب کچھ نہ نظر ہے تو یقین کرنا میرا کوئی نہیں، میرا مولا ہے. یہ دنیا میں جو ہوتا ہے انسان باپ بھی ہوتا ہے، بیٹا بھی ہوتا ہے، بھائی بھی ہوتا ہے، چاچا بھی ہوتا ہے، ماموں بھی ہوتا ہے، نانا بھی ہوتا ہے، سارے رشتے ہوتے یا نہیں ہوتے. سانسوں کی جوڑیاں جب ختم ہو جائیں رشتے بچ جاتے ہیں؟ نہیں. میت اٹھاؤ، میت نہلاؤ، میت دفناؤ، میت رشتہ ختم. سانس تھے رشتہ تھا، سانس ختم رشتہ ختم. ہوتا کیا ہے سارے دفنا کے چلے جاتے ہیں. ڈرنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو کمال پہ لانے کی ضرورت ہے. ڈرو نہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں. میں ان میں سے نہیں ہوں کہ میں بندوں کو ڈرا ڈرا کے یہاں سے نہ، بلکہ میں یہاں تک دنیا کو کہتا پھروں یار امام کے ہاتھ میں، امام کے آنے سے مت ڈرنا. امام کے ہاتھ میں تلوار 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 کہہ کے لوگوں کو بھی نہ ڈراؤ. امام کو بلا رہے امام کے ہاتھ میں تلوار ہے، بابا عام تلوار نہیں، ذوالفقار ہے، جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے. ڈرنے ڈرانے کی ضرورت نہیں. سرکار بڑے کریم ہے. سرکار نے آگے یا بندے مارنے ہیں تو حکومت کن پہ کریں گے بات سے؟ بندوں میں نے بڑی یورپ دیکھا یا میں انگلینڈ دیکھا، وہ جی مولا کو نہ بولا. کیوں جی؟ مولا آئیں گے تو مولا کے ہاتھ میں تو یار کس نے کہا؟ مولا بڑے کریم ہے، شفیق باپ ہے، کریم رہنما ہے، اعلیٰ رہبر ہے، بہترین خیال کرنے والے ہیں. بہترین خیال کرنے، اتنے خیر خواہ ہیں، اتنے خیر خواہ ہیں فروخ، اتنے خیر خواہ ہیں. نماز کے بعد ہم سلام پڑھتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، من جور الزمان، من شر شیطان. اتنا بڑا خیر خواہ ہے. ہم شباب چوک میں کہیں مولا شر شیطان سے بچا، ہم سبزدار میں کہیں مولا شر شیطان سے بچا، ہم گڑی شاؤ میں کہیں مولا شر شیطان سے بچا، اسی ٹائم ہم سیالکوٹ میں کہیں شر شیطان سے بچا، اسی ٹائم ہم کراچی میں کھڑے ہو کے کہیں شر شیطان سے بچا، اسی ٹائم ہم امریکہ میں کھڑے ہو کے کہیں شر شیطان سے بچا. وہ اتنا خیر خواہ ہے جہاں بھی ہم کہیں گے وہیں بچائے گا. اس سے بڑا خیر خواہ ہے. اور فروخ میں یہ بھی ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر رہا ہوں، بڑے بڑے ہمارے علماء فقہا، بڑے بڑے سادات، بڑے بڑے ماتمی، جس کا نام آنے پہ جھک جائے اسے مہدی کہتے ہیں. آپ یقین کریں جب سرکار کا سلام آتا ہے ہم جھک بھی جاتے ہیں، ہماری آنکھیں بھی بند ہو جاتی. میں نے علماء کو دیکھا ہے، میں نے فقہا کو دیکھا ہے. وہ ہستی ایسی ہے. یہ عالم آج ہیں، کل ان کی جگہ کوئی اور عالم آ جائے گا. یہ آج ذاکر ہے، کل ان کی جگہ کوئی اور ذاکر آ جائے گا. یہ بدلتے رہیں گے، حجت نہیں بدلتی. ہمارے داداؤں کے ساتھ بھی یہ تھے، پرداداؤں کے ساتھ بھی یہ تھے، بڑے بڑوں کے ساتھ یہی تھی. یہی ہستی ہے جو چلتی آ رہی ہے، کرم کرتی آ رہی ہے، کرم کرتی آ رہی ہے، کرم کرتی آ رہی ہے، شفقت کرتی آ رہی ہے. ہاں اسی ہستی کا احسان ہے. ایک باپ العلم کا صدقہ کسی طلب والے کو علم دے کے اپنا عرفان عطا فرماتے ہیں. طبیعتیں گھبرا تو نہیں گئی؟ کوئی شاید مشکل بات جا کے دیکھ کو دل کو لگی ہو. یہی کا احسان ہے، اپنی جد کی پاک دہلیز کا صدقہ. یہی اعلیٰ اور عارف لوگوں کی یہی وسیلہ اور یہی طبیعت رہی. انہوں نے کچھ بھی حاصل کیا ہمیشہ کہتے تھے ان کا صدقہ. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم نادار ہیں، ہم لاچار ہیں. وہ کرم نہ کرے تو کیا ہوگا؟ میں صرف اتنا بتا دوں، حجت میں اور ہم جیسوں میں اتنا فرق ہے. ہم جیسا دنیا سے چلا جائے ہاتھ لگاؤ گے غسل مس میت. حجت وہ ہے جس پہ نگاہ کر دے اس کو پاک کر دے. مہربانی، میں بہت چھوٹی سی بات کرتا جو چھوٹے سے واقعے تھے تو بس کی زحمتوں کو تمام کرتے ہیں. بڑی ماشاءاللہ آپ نے ساتھ دیا، بہت شکر گزار ہوں. تو جی بندے آ کے دفنا کے چلے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سرکار آئیں گے قبر پہ؟ پتہ ہے؟ ہاں سرکار قبر پہ آئیں گے مگر سب کی نہیں آئیں گے. کم از کم لالچی کی تو بالکل نہیں آئیں گے. لالچ سے مراد کاروبار میں لالچ نہیں، لالچ سے مراد نوکری میں لالچ نہیں، وہ تو محنت وہ تو کرنی ہے. لالچ سے مراد یہ حسین سے سودا بازی نہ ہو، آل محمد سے سودا بازی نہ ہو. مولا میں نے یہ مجلس کرائی، میرا مسئلہ حل کر، میری ٹینشن دور کر، میری پریشانی دور کر. کیوں یار وہ میں نے سان گئے مولا سے
یہ تو مولا کا احسان تھا، اس نے خود جیسے کو ذکر کے قابل بنا کے 14 ہستیوں کو زمین پہ بلا دیا۔ باہر نکلا میں، آج تک میری یہی روش ہے، باہر نکلا میں سے کسی نے پوچھا کہاں گئے تھے، میں نے کہا میں مجلس پہ گیا تھا۔ نا میں مجلس پہ نہیں گیا، مجھے امام نے بلایا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مہربانی، ٹائم شارٹ ہے، اچھا گھڑی کو دکھا دو، اچھا ٹھیک برادر ہے نا ہمارے، میں پوچھ لوں، ہو سکتا ہے کمٹمنٹ کر کے آئے ہوں جی ٹائم، چلو میں مختصر کرتا ہوں۔ سرکار قبر پہ آئیں گے انشاءاللہ۔ فاروق جی ایک اور بات بھی، عمران بھائی ایک اور بات بھی عرض کرتا جاؤ، شیخ صاحب یہ جتنا بھی بڑی معرفت کی بات ہے سنبھالنا، میری پوری تقریر ایک طرف، میرا جملہ ایک طرف۔ بچپن سے ہم سن رہے ہیں صفین میں یہ ہوا تھا، خیبر میں یہ ہوا تھا، کربلا میں یہ ہوا تھا، حبیب ابن مظاہر کو امام نے خط لکھا تھا، ہور کے لیے رات کو مہلت دی تھی، ہور آیا تھا، آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی، قدموں پہ گرنے لگا تھا، سرکار نے ہاتھوں سے پکڑ کے سینے سے لگایا تھا۔ یہ جو تھا ہے یہ کیا ہے؟ بے شاباش، ماضی یعنی یہ ہو چکا ہے۔ ہر بندہ، میں واجب الکرام سے پوچھنے کا جناب آپ کیا کرتے ہیں؟ فرما رہے تھے اللہ کا شکر ہے رزق اور روزی کے سلسلے میں محنت کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا جناب کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے جی میں چاہتا ہوں میں اپنا ایک اچھا گھر بناؤں گا، میں اپنے کھانے پینے کا ایک اچھا انتظام کروں گا۔ یہ گاہ ہے، وہ تھا۔ میں ان کو کہنے لگا جناب ناشتہ تو کیجئے، کہنے لگے میں کر چکا تھا صبح سے، اب میں ناشتہ نہیں۔ میں نے کہا جی ناشتہ کب کریں گے؟ میرا دل ہے کسی وقت ناشتہ کریں۔ کہنے لگے کسی دن کروں گا۔ میں نے اسے پوچھا بھائی کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے میں جاب کرتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی جاب کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا میں سیلری لوں گا۔ بھائی بڑی بات ہے، ہر چیز میں مستقبل، یہ سیلری لیں گے، یہ منافع کمائیں گے، یہ صبح اٹھیں گے انشاءاللہ سارے امام زمان علیہ السلام کے سائے میں خدا بند عالم سب کو انشاءاللہ سلامت رکھے گا۔ لیکن کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے ہمیشہ صاحب عقل، لاہور یہ جملہ ذہن نہ کرنا تکلیف بڑی ہونی ہے، ہمیشہ صاحب عقل ماضی سنتا ہے، مستقبل بناتا ہے۔ کوشش کیا کرو، سنا ضرور کرو ہور نے کیا کیا تھا، مگر پلان یہ بھی کیا کرو میں بھی مہدی کا ہور بنوں گا۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ میں ڈور ٹو ڈور، سٹی ٹو سٹی، کنٹری ٹو کنٹری پہنچا سرکار کی توفیق سے، یہی معاملے میں شعور بیدار کرنے کے لیے۔ بھول بھلائیوں میں، میٹھی گولیوں میں بس دنیا سے نہ چلے جاؤ، عہد کرو میں بھی ہور بنوں گا۔ میری ماں بہنیں بیٹے بھی عہد کریں، ہم بھی فضائیں بنے گی۔ ہر چیز گاہ ہے نا، لو جی گاہ کو نہیں بولنا، فیوچر بنانا ہے۔ میں بچے کو پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بناؤں گا، اچھی جگہ پڑھا رہا ہوں، اچھے اسکول میں پڑھاؤں گا، پھر اسکول سے پڑھ لے گا، کالج میں پڑھاؤں گا، کالج سے فارغ ہوا یونیورسٹی پڑھاؤں گا۔ ہونا چاہیے مستقبل، ہر چیز میں ہونا چاہیے، مگر اپنے مستقبل پہ تو نگاہ ہونی چاہیے نا۔ میں کیا بنوں گا؟ انشاءاللہ میں امام کا حر بنوں گا، اپنے زمانے کے امام کا سلمان بنوں گا۔ جب میں سلمان بن گیا پھر میری قبر پہ امام آئیں گے، ٹھوکر ماریں گے، ٹھوکر مار کے کہیں گے اللہ کے امر سے اٹھ۔ میں کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوں گا، سرکار ایک تلوار دیں گے۔ کبھی آپ کو اس حوالے سے بھی گائیڈ کیا گیا ہے کہ سرکار نے ایک تلوار بھی دینی ہے؟ نہیں گائیڈ کیا گیا، کوئی بات نہیں، کوئی بات۔ آج سرکار نے نوکر کی ڈیوٹی لگا، آپ کو یہی کہہ دیں تلوار دیں گے۔ یقین جانو میں نے کتب میں پڑھے، حوالے میں سے لے لینا۔ میرے مولا کے حوالی و عزاداروں، آپ کی نسلوں میں عزاداری جاری رہے، میری دعا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ کرے سردار آ جائے، ہاں انشاءاللہ بادشاہ آ جائے۔ بالکل بھائی یہ طرح میں نے پڑھا ہے کتابوں میں، ذوالفقار جیسی تلوار امام عطا کریں گے۔ سرکار فرمائیں گے یہ اللہ نے تیرے لیے بھیجی ہے۔ بندہ کہے گا مولا میرے لیے فرمایا، ذرا غور سے نام تو پڑھ، تیرا نام بما وردیت تیرے حلالی ہونے کا ثبوت ہے۔ چلو جی میں ذوالفقار کے فضائل پھر کبھی پڑھوں گا۔ بات ذرا سنیے گا، لکھا ہے خود پہ رجعت میں، رجعت یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ریسپانسبلٹی ہے۔ میرے مولا کے چاہنے والوں اپنے گھروں میں محفلیں کراؤ یا کہیں مجلس کراؤ، پڑھنے والے کو ٹاپک دو رجعت کیا ہے، یہ تو ضرور سناؤ اور سنتے آئیں کیا ہوا تھا، یہ بھی بتاؤ اب کیا ہوگا۔ یہ رجعت ہے، اس پہ ضرور گفتگو ہونی چاہیے۔ تو جی بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے،
دائیں دیکھیں گے بائیں دیکھیں گے، سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتے ہو؟ مولا وہ دفنانے آئے تھے میرے اپنے کہاں ہیں؟ جب دفنانے آئے تھے میرے اپنے کہاں ہیں؟ سرکار فرمائیں گے تجھے یاد نہیں ہے، تو بھول چکا ہے، سب نے تجھے میت کہہ کے رشتہ توڑ دیا، تیرا کوئی اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں، کوئی تیرا اپنا نہیں، سب چلے گئے۔ یہ ہے رجت کی خوبصورت تصویر۔ اور یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، شیعہ کا تاریخ میں نام ہے حبابہ والبیہ۔ جی میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، حبابہ والبیہ۔ کہیں کتابوں میں حبابہ بھی لکھا ہے، لفظ ہے حبابہ۔ نیشا پور میں کہہ رہے ہیں ان کی جی، جو ماشاءاللہ سارے زبان ہیں تو ماشاءاللہ سب دیکھ بیٹھے ہوں گے، یاد آ جائے گا حبابہ والبیہ۔ یہ امیر المومنین کے پاس آئے تھے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس۔ سرکار میں جملے سنیے گا، سارے نہیں پڑھوں گا، تفصیل بڑی ہے، پھر کہیں پروگرام ہوا تو اس پہ تفصیل گفتگو کروں گا، جملے بڑے کمال ہیں۔ سرکار اچھا کیفیت کیا ہے؟ گلے میں تسبیح ہے، پتھر کی نہیں بنی ہوئی، پلاسٹک کی نہیں، کھجور کی گٹھلی ہوگی گلے میں، اور سینٹر میں چھوٹا سا قرآن ہے، تسبیح کے ساتھ اٹیچ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مائیں بچوں کے چھوٹے بچوں کو اینک لگ جائے نا تو وہ گلے میں دھاگا ڈال کے اینک ساتھ لٹکا دیتی ہیں تاکہ وہ گرے نہ، لیکن اس کا عشق اور ہے، یہ اتنی کمال عاشقہ ہے۔ اکثر سامت قرآن پڑھتی ہے، کبھی ناطق نظر آ جائے تو وہ پڑھنا شروع کرتی ہے۔ کیا بات ہے، قرآن قصیدہ آل محمد کا، یہ بھی میں نے آدھے بیٹھے بھی لندن بیٹھ کے کہا تھا، میں نے کہا کوشش کیا کرو 5 آیاتیں ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو روزانہ، تاکہ پتہ تو چلے قرآن ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ ثواب کے لیے ہم نے پڑھا، برکت کے لیے ہم نے پڑھا، قرآن عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور یہ واضح طور پہ قوم شیعہ ہماری کتب میں لکھا ہے، جب میں صرف دن ہوگا قرآن مجسم شکل میں آئے۔ اب اس پہ گفتگو کروں گا، بات بڑی طویل ہے۔ سرکار کے پاس آئی، ذرا دیکھنا میری طرف، یہ دیکھنے والا تھوڑا سا لمحہ ہے۔ سرکار کے پاس آئی، سلام کر کے کہتے السلام علیکم یا امیر المومنین۔ سرکار نے فرمایا علیک السلام۔ سرکار ایک عرضی تھی، بولتے ہیں فرماؤ۔ سرکار عرضی یہ تھی، بہت ساری دنیا آپ کو پسند نہیں کرتی، چاہتی نہیں۔ سرکار ان کو تو رسول کی حدیث، رسول کا فرمان اور غدیر کا اعلان سمجھ ہی دیا ہے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، جملہ بڑا کمال ہے، دیکھنا میری طرف سے موبائل کو نہیں دیکھنا، تھوڑی دیر میری طرف دیکھنا، تھک جاؤ گے تو میں یہی چھوڑ دوں گا۔ سرکار جو آپ کو مانتے ہیں ان کی بھی 2 قسمیں ہیں، توجہ، جو آپ کو مانتے ہیں ان کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ سرکار پہلی قسم یہ ہے، آپ کو وہ قسم مانتی ہے جو لالچ اور طمع کے لیے مانتی ہے۔ اگر ان کو دنیا کا لالچ ہے اس کے لیے مانتی ہے، نہیں تو آخرت کو لالچ تو ہے ہی نہ ان کے پاس کہ آخرت میں ان کے صدقے کوئی نہ کوئی بخشش اور معافی ہو جائے گی۔ اور سرکار ایک اور قسم دوسری وہ ہے جو آپ کو مانتی ہے بے لوث بن کے، انکنڈیشنل بن کے، بغیر شرطوں کے۔ جملہ بڑا کمال کا ہے برادری، بہت کمال جملہ ہے۔ کہتی آقا جو بھی شرطوں پہ مانتا ہے، یقین کیجیے گا یہ جملہ کتاب، جو بھی شرطوں پہ مانتا ہے آقا وہ کہیں نہ کہیں تکلیف ضرور دیتا ہے۔ بھئی میں ان کے پاس آیا، یہ مجھے کیا دیں گے، یہ میرے پاس ہے میں ان کو کیا دوں گا، یہ شرطوں پہ ایک دوسرے کو ماننا ہے۔ کہیں نہ کوئی مسئلہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ اگر میں ان کو اس لیے مانتا ہوں، اس لیے پیار کرتا ہوں، یہ مولا کے محب ہیں، مولا کے موالی ہیں، مولا کے عاشق ہیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ مجھے ان کے سٹیٹس سے کوئی ضرورت نہیں، کس سٹیٹس کے مالک ہیں، سٹیٹس یہ سب دنیا کے سٹیٹس ہیں۔ سرکار کے ہاں سٹیٹس نہیں، سرکار کے ہاں کمالات اعمال پیش ہوتے ہیں۔ سرکار اس امت نے آپ کو تکلیف دینی ہے، میرا دل بڑا ڈرتا ہے۔ سرکار ایک شفقت فرمائیے، آپ دعا تو کر دیجئے، اگر امت آپ کو دکھ دے اس سے پہلے میں مر جاؤں۔ اب عشق دیکھیے کیا کمال ہے۔ سرکار فرماتے ہیں بابا اللہ نے تجھے ابھی موت نہیں دینی، ابھی تو زندہ رہے گی، تو میرے علی رضا تک زندہ رہے گی۔ اللہ اکبر، تو میرے علی رضا کو بھی دیکھے گی۔ اور ہاں ہو بابا، تجھے میرے 2 علی جوان کریں گے،
تیرے میں بڑھاپا آ جائے گا. دو علی, پہلا علی میرا علی زین العابدین, دوسرا علی میرا علی رضا. دونوں کے وقتوں میں تو بوڑھی ہو جائے گی, دونوں علی تجھے جوان کریں گے. اور ہاں بابا یہ پتھر اٹھا دے. پتھر اٹھا دیا. امیر المومنین نے اپنی پاک انگشتری سے پتھر پہ مہر فرمائی. فرماتے ہیں جس علی کی تصدیق کرنی ہو پتھر لے جانا, اگر مہر فٹ آ جائے مان لینا وہ بھی علی ہے. مہربانی. اور چوتھی بات امام فرماتے ہو بابا میرے علی رضا تک اللہ نے تجھے زندہ رکھنا ہے. جملہ بڑا کمال ہے ارتضا جی, بڑا کمال جملہ. یاری فرماتے ہیں اگر تجھے اور زندہ رہنا ہو تو میرے علی رضا کو کہہ دینا, وہ اللہ سے دعا کرے گا اللہ تیری عمر بڑھا دے. ہاں تیری زندگی بڑھ جائے گی, وہ دعائی کریں گے تیری عمر بڑھ جائے گی. لو جی سرکار سے رخصت ہوئی, وقت گزرتا رہا, دنیا نے امیر المومنین کو رہنے نہ دیا. سرکار حسن مرتضیٰ کے پاس آئی, سرکار نے پتھر مانگا, مہر لگائی, آئی حسین کے پاس. ایسا ایسا وقت اثر کرتا ہے, یہ تمہیں جلدی جلدی سنا رہا ہوں, وقت نہیں ہے. امام مظلوم کے پاس آئی, ایسا ایسا بولا بوڑھی ہونا شروع ہو گئی. سرکار کے پاس ہی سرکار نے پتھر مانگا, اپنی مہر لگائی. تو حسین نے جملہ کہا, او بابا کچھ مانگ, کچھ تو مانگ. اللہ اکبر. چھپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے اگر مانگنا ہوتا علی سے نہ مانگ لیتے. شیعہ تھی یار, شاید اتر جائے میری بات تیرے دل میں. شیعہ تھی مانگنا ہوتا میں علی سے نہ مانگ لیتی. آپ کو اللہ سے مانگا ہے, آپ تھوڑے, میرے لیے آپ ہی کافی. اور جو اور کیا چاہتے. کہیں کہیں میں مجلس پڑھنے جاؤں نا تو کسی کی برسی کی یا 40ویں کی تو بڑا ایک واقعہ چھوٹا سا ہوا تو اس نے وہی ایک جملے بتاتا عمران بھائی. ایک جگہ گیا, برسی کی مجلس پڑھنی تھی, پڑھ کے اسی جگہ کسی اور کی 40ویں کی مجلس پڑھنی تھی. میں نے نوجوان کو ملا جس کی پہلے میں مجلس پڑھنے گیا تھا. میں نے کہا بیٹا سنو کیسی گزر رہی ہے؟ کہتے ہیں سید صاحب کوئی حالات نہیں ہے. میں نے کیا ہوا؟ کہ میرا باپ تو چھوڑ کے کچھ نہیں گیا. کہتے جن کے آپ 40ویں کی مجلس پڑھنے آئے ہو اس کا باپ اتنی جائیداد, اتنا مال, اتنا کوئی سب کچھ چھوڑ کے گیا. میں نے کہا بیٹا آج تو گلہ کیا ہے, آئندہ باپ کا گلہ نہ کرنا. کچھ نہ چھوڑ جاتا, باپ علی تو دے دیا ہے. مہربانی, شکریہ. تیرے امام کے پاس سرکار نے یہ فرمایا, آئی تیرے چوتھے نام ولایت کے پاس سید الساجدین مسند عبادت کی تشریف فرما. میرا سلام رسول کے فرزند علیہ السلام. او بابا پہلے پتھر اٹھا دے. پتھر سرکار نے مہر لگائی. اب سید سجاد نے انگلی کا اشارہ کیا. اللہ نے جوانی لوٹا دی. یہ انگلی تو کمال ہے نا یار, یہ انگلی چاہے تو سورج کو بھی پٹ ڈالے. بے مہربانی. لو جی وہ بابا کی جوانی لوٹ آئے. وہ بابا جوان. سرکار فرماتے دیکھ ہو گئی جوان. جی آقا شکریہ. وہ بابا کو چاہیے نہیں آقا آپ تھے, بس آپ ہیں نا. 5ویں 6ٹھے 7ویں 8ویں امام کے پاس سرکار ایک چھوٹی سی نفل لگا کے بیٹھے. والی خراسان سبحان اللہ, کریم آقا, شفیق آقا, مہربان آقا نفل لگا کے بیٹھے. دائیں بائیں آقا کے محب بیٹھے. اچانک شیعہ آ گئے اور آپ ابھی گئے. ابھی تو واضح ہو چکا ہے نا, محب اور شیعہ میں فرق تو ہے نا, واضح ہو چکا ہے. اب مجھے واضح کرنے کی مزید ضرورت نہیں. سامنے شیعہ آ گئی, دائیں بائیں محب بیٹھے ہیں. کمر جھکی ہے, بوڑھی ہو چکی ہے, بالکل نہیں, سٹک کے سہارے آئے سرکار کے پاس. میرا سلام فرزند رسول پر. بس میں تمام کر گیا گفتگو, اتنی کافی سمجھنا, سنبھال لو, بڑی بات ہے. میرا سلام. سرکار فرماتے ہیں علیہ السلام. علی رضا آقا کو دیکھ کے ہنسی. جی بتائیے. اچھا, آقا علی رضا پاک کو دیکھ کے ہنسی, بہت ہنسی, کھلکھلا کے ہنسی. اور دائیں میں جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا پاگل آ گئی, پاگل آ گئی. پنجابی والے تو پاگل کو جلدی سمجھ جاؤ گے نا. یہ جلدی جلدی کہتے ہیں نا پاگل 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 پاگل. نہیں, یہ لفظ ہے پاگل, یعنی جو گل کو پا لے. بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ. مسکراتے ہوئے چہروں کو سلام, شکر گزار ہوں آپ کا. جو گل پانا بڑا مشکل کام ہے, پر جو پالے وہ کمال ہے. سرکار فرماتے ہیں نہ ہو بابا پاگل ہوئی نہ اس کو کوئی مسئلہ ہے. دراصل یہ وہ لفظ یاد کر رہی ہے جو علی نے فرمائے تھے.
ہماری جد نے فرمایا تھا، او بابا میرے بیٹے علی رضا کو دیکھے گی، یہ اپنی خوش نصیبی پہ ہنس رہی ہے، میرا اللہ تو کتنا کریم ہے، تو نے ایسی ہستیاں دی ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ سرکار پتھر پہ مہر لگاتے ہیں، مہر لگا کے فرماتے ہیں تیری جوانی نہ لوٹا دے۔ سرکار نے فرمایا ایک بات اور بھی ہمارے بابا نے فرمائی تھی، ہمارے بابا نے فرمایا تھا جب تو دنیا سے جائے گی تجھے کفن ملے گا، دفن میرا علی رضا کرے گا۔ زنان خانے چلی گئی، اندر گئی، اندر سے آواز آئی، اللہ نے وہ بابا کو اٹھا لیا۔ سرکار فرماتے ہیں انتظام کرو اس کے غسل کا، انتظام کرو۔ کنیزہ آ کے عرض کرتی ہے مولا علی رضا کفن بازار سے منگوانا ہے؟ امام فرماتے ہیں نہیں، کفن بازار سے نہیں بنوانا، جو ہماری گھر کی شہزادیوں نے ہاتھوں سے بنائے ہیں وہ کفن اس کو دینا ہے۔ یہ بڑی اعلیٰ خوش نصیب ترین عورت ہے، یہ ہماری شیعہ ہے، یہ ہماری عاشقہ ہے، اس نے ہمیں علی کل شیء قدیر کا نمائندہ سمجھ کر بھی ہم سے کچھ طلب نہیں کیا، حالانکہ اس کی بھی 100 ضروریات ہوں گی، اس نے جب بھی طلب کیا ہم سے ہم کو طلب کیا، اس کو وہ کفن دینا ہے۔ اتنا کریم گھرانہ ہے، دنیا کو کفن دیتا رہا، خود بھی کفن دیتا۔ اللہ اکبر۔ حکم تھا ہماری بہن بیٹی کا، سرکار ابو الفضل عباس کے کچھ فضائل میں نے پڑھنے تھے، بات چلتے چلتے کہاں نکل آئی، چلو سرکار سے 2-4 جملے مسائل کہہ کرتے تھے۔ کون ابو الفضل عباس؟ سیدزادیوں کا مان ابو الفضل عباس۔ کون ابو الفضل عباس؟ معصومہ کی پیاس کا رکھوالا ابو الفضل عباس۔ کون ابو الفضل عباس؟ اللہ اکبر، امام حسین کی کمر کا زور ابو الفضل عباس۔ آئی خیمے میں 10 مارچ کا دن ہے، زوجہ رو رہی ہے، جناب فضل کی اماں رو رہی ہے۔ پوچھا رونے کی خاص وجہ ہے؟ عرض کرتی ہے ہاں، کئی دفعہ حسین کی چھوٹی بیٹی ہمارے خیمے آ چکی ہے، بار بار آ کے پوچھتی ہے کوئی پانی تھوڑا سا ہو تو ضرور دے دو، میرا اصغر پیاسا ہے۔ بار بار جب ہم کہتے ہیں ہمارے پاس پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ہم پھر یہ سوچ جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو محمد کی کوئی بیٹی ہمارے سے خالی نہ چلی جائے، پانی کے لیے آتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ہم نے کافی گزارش کی ہے، خصوصاً اس وقت جب ہمارے قاسم کی ٹکڑوں والی لاش آئی نا، امام مظلوم کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے غازی کہتے ہیں غازی کا مصائب ہے، بے غوری نہ کرنا، ادھر ادھر نہ دیکھنا، میں 2-3 منٹ میں آپ کے شاید اس سے بھی کم لوں گا۔ قاسم کی لاش آئی نا، حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے غازی کہتے ہیں بڑا صبر کیا ہے، مہربانی کر اجازت دے دے، ان سے پوچھیں تو صحیح قاسم کو تقسیم کس طرح انہوں نے کر دی؟ فرمایا امر دیں گے، امر دیں۔ گفتگو ہو رہی ہے، شہزادی یعنی زوجہ کو فرماتے ہیں ہمیں اجازت نہیں ملتی، اجازت ملے تو ہم لے آئیں گے پانی۔ ابھی گفتگو ہو رہی، اتنی دیر میں حسین کے سینے کا تعویذ آ گیا، 4 سال کی معصومہ آ گئی، چچا چچا جائیے نا میدان، اصغر بہت پیاسا ہے۔ سرکار فرماتے آؤ، ایسے تو اجازت نہ ملے شاید، آؤ مجھے تیاری کراؤ، مجھے مشق پہناؤ، جو میدان سے جا کے گزر کے میں نے پانی بھرنا ہے وہ سارے میرے ساتھ چیزیں رکھو۔ اچھا ہوا یہ لمبا قد ہے عباس کا، مشق پہنانے کے لیے پہنانے والی ہے چھوٹی ہے، کہتی ہے چچا جان میرا قد چھوٹا ہے، آپ کا قد لمبا ہے۔ سرکار عباس ایسے بیٹھے، بیٹھتے بیٹھتے زمین پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے تیری وفاؤں کے صدقے 4 سال کی شہزادی کے قدموں پہ ہاتھ جا کے غازی نے رکھا، تیری وفاؤں کے صدقے۔ شہزادی نے مشق پہنائی، اتنی دیر میں اللہ اکبر مقام ہو سرکار عباس کا۔ واقعہ کربلا کے بعد سید سجاد بیٹھے ہیں، بیٹھا ایک صحابی روایت کرتے سید سجاد کھڑے ہو گئے۔ صحابی نے عرض کیا آقا کھڑے ہونے کی خاص وجہ؟ فرمایا وہ ہمارے عباس کا چھوٹا بیٹا آ رہا ہے، اس کے لیے میں کھڑا ہو گیا۔ آیا شہزادہ؟
سید سجاد نے بوسہ دیا، گود میں بٹھایا، پیار کیا، شہزادہ چلا گیا۔ صحابی ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں آقا آپ امام زمانہ ہیں، اس معصوم کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ سرکار فرماتے تو تجھے پتہ نہیں عباس کے ہم پہ احسان کتنے ہیں، تو کیا جانے عباس نے ہم پہ کتنی شفقتیں کی ہیں۔ کئی دفعہ یہ شہزادہ آئے نا، اب سجاد کئی دفعہ کھڑے ہو کے استقبال کرے گا۔ اللہ اکبر۔ مشق پہنائی، سرکار کھڑے ہو گئے۔ میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، بس مختصر سا ایک جملہ میں اور کہنا ہے۔ آنکھوں سے آنسو نکل آئے، دعا مانگو۔ سرکار زمانہ کا فرمان ہے جب میری جد کا گریہ بلند ہو، میرے شیعوں میرے ظہور کی دعا کیا کرو۔ ان روتی آنکھوں سے دعا مانگو، اللہ کرے مظلوموں کا وارث جلدی۔ کھڑے ہو گئے سرکار، اتنی دیر میں امام مظلوم آ گئے۔ آواز دے کے کہتے ہیں معصومہ کہاں بھیج رہی ہو؟ عباس کر پیاسا ہے، میرا بھائی پیاسا ہے۔ جب کہا نا میرا بھائی پیاسا ہے، سرکار حسین رو کے کہتے ہیں تیرا معصوم پیاسا ہے، میرا جوان میدان بھیج رہی ہو۔ جوان پہنچ کے میدان، بھرا پانی بھر کے باہر نکلے۔ اچھا ترتیب ذرا دیکھنا، خیمے میں ہے شام والی، خیمے کے دروازے پہ جناب فضا کی نگاہ امام مظلوم پر جو ایک اونچی ٹیلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اب سرکار کی نگاہ عباس پہ ہے، فضا کی نگاہ سرکار حسین پہ ہے، شام والی کی نگاہ فضا پہ ہے۔ اب ایک چین سی بنی ہے۔ اتنی دیر میں فضا کہتی ہے میں نے دیکھا امام حسین کھڑے ہو گئے، میں نے دیکھا امام مظلوم آواز دے کے کہتے ہیں کسی نے غازی کے بازوں پہ ایسا ظلم کیا بازوں کٹ گیا۔ شہزادی کہتے کوئی بات نہیں فضا، جوانوں کے بازو کٹتے رہتے ہیں، دوسرا بازو ہے نا۔ کہا آزادی اب میں نے دیکھا امام مظلوم رو رہے ہیں، اپنے بازو کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ سرکار کہتے دوسرا بازو عباس کا کٹ گیا۔ شہزادی کہتے کوئی بات نہیں، جوانوں کے بازو کٹتے رہتے ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا جب جناب فضا نے کہا اب غازی نظر نہیں آ رہا۔ سرکار کی کیفیت میں نے دیکھی، کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں، غازی نظر نہیں آ رہا۔ اب شہزادی سر پہ ہاتھ مار کے کہتی ہے واہ حجابا واہ غربتا۔ امام مظلوم بھائی میں چھوڑ دیا سارا مضمون، پھٹی ہوئی مشق ہے، ٹوٹا ہوا علم ہے، 42 بچہ کھڑا ہے خیمے کے دروازے پہ۔ جب بچوں نے دیکھا نا عباس نہیں آئے، سرکار نے ٹوٹی ہوئی مشق اور پھٹا ہوا علم اٹھایا ہے۔ اس وقت 4 سال کی معصومہ بھی ایک کاسا لے کے کھڑی ہے۔ جب معصومہ نے دیکھا، معصومہ بچوں کو دیکھتی ہے، بچے معصومہ کو دیکھتے ہیں۔ سرکار نے جب آگے بڑھ کے دکھایا نا عباس نہیں آئے، ٹوٹا ہوا علم آ گیا، پھٹی ہوئی مشق آ گئی۔ بچوں کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، 42 کے 42 بچے زمین پہ گرے، جام گر گئے۔ شہزادی کہتی اب میں اپنی پیاس کی ضامن نہیں ہوں، میرا چچا چلا گیا۔ روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کرے مظلوموں کا وارث جلدی آئے۔